حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر نبی پاک پر درود شریف پڑھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرنے لگے تو گھر والوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوگی، جنہیں مسجد کے نمازیوں نے بھی سنا۔ اور جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و محاسن بیان کرتے ہوئے رونے کی آوازوں میں اضافہ ہوتا، البتہ کمی اس وقت آئی جب ایک باہمت شخص نے دروازے پر آ کر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم، اے گھر والو، فرمانے باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ کنز الایمان، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بے شک بارگاہ الہی میں ہر ایک نے پیش ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں ہر پسندیدہ چیز کا بدلہ ہے، قیامت کے دن تمہیں پورا اجر دیا جائے گا اور ہر خوف سے نجات ملے گی، لہٰذا اللہ سے امید باندھو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ گھر والوں نے اس آواز کو غور سے سنا مگر جان نہ سکے کہ کس کی ہے، لہٰذا سب نے چپ سادھ لی۔ جب سب خاموش ہو گئے تو آواز آنا بھی بند ہو گئی، کسی نے باہر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ گھر والوں پھر سے رونا شروع ہوئے تو ایک اور اجنبی آواز آئی، اے گھر والو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اسی کی تعریف بیان کرو تاکہ تمہارا شمار مخلص بندوں میں ہو جائے، بے شک آزمائش کے وقت یاد الہی قائم کرنے پر صبر آ جاتا ہے اور پسندیدہ چیز لیے جانے پر یاد الہی قائم کرنے میں اس کا بدلہ ہے، لہٰذا اس کی فرما برداری کرو اور اس کے حکم پر عمل کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دونوں آوازیں حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کی ہیں جو کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے کچھ نورانی اور بابرکت پہلوؤں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے لیے راہ نجات کا سامان کرتے ہیں۔ مختصر سیرت ہے، حضرت الیاس اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے نبی کا نام ہے۔ الیاس عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اللہ کے سوا ہر کسی سے بے پرواہ ہونا، یا پھر الیاس کا مطلب ہے نہ بھاگنے والا، بہادر شخص۔ قرآن میں آپ کا نام الیاس اور الیاسین دونوں مذکور ہیں۔ آپ کے والد کا نام سبا جبکہ والدہ کا نام صفوریہ ہے۔ آپ کی دادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی جبکہ دادا حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ایک قول کے مطابق سلسلہ نسب کچھ یوں ہے، الیاس بن سبا بن ازار بن ہارون، حلیہ و اوصاف۔ آپ علیہ السلام کا قد لمبا، سر مبارک بڑا، پیٹ مبارک اندر کی طرف یعنی بدن دبلا پتلا تھا اور پتلی ٹانگیں تھیں جبکہ کھال کھردری اور خشک تھی۔ آپ کے سر پر سرخ تل تھا۔ آپ اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندوں میں سے ہیں۔ آپ کو 70 انبیاء کرام علیہ السلام کی طاقت بخشی گئی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنایا گیا، بلکہ آپ کی صورت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ آگ، پہاڑ اور جنگل کے شیر آپ کے تابع دار تھے۔ رسالت بنی اسرائیل ملک شام کے مختلف شہروں میں آباد تھے۔ آپ شہر بلبک میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر تشریف لائے اور انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کے شر سے بچاتے ہوئے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا۔ 4 نبی جو اب تک زندہ ہیں، یاد رہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام وہ ہیں جن پر ابھی ایک دن آن کے لیے بھی موت طاری نہیں ہوئی۔ 2 آسمان پر حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 2 زمین پر حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے زمانہ میں اور آپ کے زمانے کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ اگر پہلے کے کوئی نبی زندہ ہوں تو مذائقہ نہیں، ان کی زندگی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے خلاف نہیں۔ بارگاہ رسالت میں حاضری، حضرت الیاس علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو ایک غار میں یہ دعا کرتے ہوئے ملے، اللہم اجعلنی من امتی احمد المرحوم مبارکۃ المستجاب لہا، یعنی اے اللہ مجھے احمد کی امت سے بنا دے جس پر تیری رحمت و برکت نازل ہوتی ہے
اور جس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور پیارے آقا کی بارگاہ میں سلام پہنچانے کا فرمایا کہ آپ کے بھائی الیاس آپ کو سلام بھیجتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لائے اور حضرت الیاس سے مناقشہ فرمایا، پھر دونوں مقدس حضرات نے وہیں بیٹھ کر آپس کی کچھ گفتگو بھی کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت رضوان لی گئی اس میں حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت الیاس و حضرت خضر کی ملاقات۔ حضرت الیاس اور حضرت خضر دونوں نبی رمضان المبارک کے مہینے میں بیت المقدس میں ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ دونوں صاحبان حج کو ہر سال تشریف لاتے ہیں۔ بعد حج آب زمزم شریف پیتے ہیں کہ وہیں سال بھر تک ان کے کھانے پینے کو کفایت کرتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہر سال حج کے موسم میں مینا کے مقام پر ملاقات کرتے، ایک دوسرے کا حلق فرماتے اور ان کلمات پر باہمی ملاقات ختم فرماتے ہیں: سبحان اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ ما شاء اللہ لا یصلح السوء الا اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ پاک ہے، جو اللہ چاہے بلائی صرف اللہ لاتا ہے، جو اللہ چاہے برائی کو صرف اللہ ٹالتا ہے، جو اللہ چاہے نیکی کی طاقت صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو ان کلمات کو صبح شام 3 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈوبنے، جل جانے اور اس کا مال چوری ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ شیطان، ظالم بادشاہ، سانپ اور بچھو سے بھی حفاظت کی جائے گی۔ وفات مبارکہ: سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں اور پہاڑوں اور بیابانوں میں اکیلے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ دونوں مقدس حضرات دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تابع ہیں اور آخری زمانے میں وفات پائیں گے۔